الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلی محمد مالک جلال کل شیء قدیر تمام مومنین و مومنات کی حاجات الشریعہ کو پورا فرمائے اور امام برحق امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور کریم اللہ واسطہ محمد علیہ محمد کا تمام مومنین و مومنات جو پریشان حال ہیں مالک الہ ظلم سب کی پریشانی کو دور فرمائے اور خالق کے پورا واسطہ محمد علیہ محمد کا جتنے مومنین بیمار ہیں مومنات بیمار ہیں کربلا والوں کو بیماری کے سر کے ان سب کو شفائی کو اللہ خدمت دعا باواز اللہ صلی اللہ علیہ یہ سلسلہ مجالس حقیقت میں رسول کی اس عظیم بیٹی کے سلسلے میں کہ جس کو امت نے بلا لیا اور اس عظیم بیٹی کے سلسلے میں یہ مجالس کہ جن کو محمد مصطفیٰ کی امت نے رسول اعظم کے جانے کے بعد ستایا ان کے سلسلے میں کہ جو معصومہ ہیں ان کے سلسلے میں کہ جو اللہ کے رسول کی بیٹی کا حق تھا امت نے وہ نہ دیا اسی سلسلہ میں جب کہا جاتا ہے کہ شہادت بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا تو بعض کو یہ بات جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں تو عزیزان محترم کیوں نہ کہیں ہم کہ جب حالات ہی اس طرح کے ہیں جب واقعات ہی اس طرح کے ہیں جب آپ کا کردار ہی اہل بیت کے ساتھ اس طرح سے ہے تو ہم یہ واقعات کیوں نہ پڑھیں ہم یہ واقعات کیوں نہ سنائیں کہ جو واقعات حقیقت میں ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اس بات سے عزیزان محترم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ہستی کا جو ہے وہ ذکر ہو اور بار بار ذکر ہو جتنا ذکر ہوگا اتنا ہی بہت زیادہ اجر بھی ملے گا ایک مرتبہ آواز غلام صلوات پڑھیں پھر صلوات پڑھیں اچھا بی بی کا کردار بی بی کے اوصاف بی بی کی عظمت بی بی کی عصمت قرآن سے واضح ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں ہر اس دعویٰ کرنے والے پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں تو پھر قرآن کی ان آیتوں پر یا تو ایمان رکھو جو بی بی کی شان میں ہے یا پھر ان کا انکار کرو دونوں صورتوں میں مثلا اگر وہ ایمان کا اقرار کرے گا تو پھر وہ بچے گا ٹھیک ہے نا مثلا اگر وہ کہے کہ یہ قرآن میں بی بی کی شان میں آیت ہے اس کو مانے گا تو پھر اس کا اسلام ہے اگر نہیں مانے گا تو ظاہر ہے قرآن وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اگر ذرا برابر ان آیات میں شک کیا تو پھر دائرہ اسلام سے بھی نکل جائے گا بالکل ایسے ہی کہ جس طرح خالق کبریا نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ قرآن کی آیت ہے ٹھیک ہے اور خالق علی کل شیء قدیر ان کی عصمت کے قصیدے پڑھ رہا ہے ان کی طہارت کے قصیدے پڑھ رہا ہے یعنی بطول کیا ہے ان کی کیا عظمت کتنی ہے کہ بطول کو بطول کیوں کہا جاتا ہے
تو جو ہے نا یعنی وہ ماں ہے تو بھی پاک، وہ بیٹی ہے تو بھی پاک، وہ بیوی ہے تو بھی پاک، یعنی وہ ہستی جو ہر حال میں پاک ہے، پاک و طاہر ہے۔ اور یہ طہارت جو ہے اس کی گواہی اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک مرتبہ موالد اللہ صلوات پڑھنے محمد اور جب کسا کے نیچے یہ ہستیاں بیٹھتی ہیں تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ہاں بلا یا اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو جو ہے نا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی جبرائیل کہاں آیت لے کے آیا؟ جہاں یہ 5 موجود ہیں، چادر کسا کے نیچے موجود ہیں۔ جبرائیل چادر کے باہر بھی تو آیت سنا سکتے تھے اور باہر تلاوت آیت کا کے چلے جاتے، نہیں، آئے ہیں، سلام کیا ہے اور کہا ہے کہ چھٹا میں داخل ہو جاؤں، تو اجازت دی، میں داخل ہو جاؤں چھٹا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اجازت دی، تو پھر اس وقت اللہ کا فرشتہ آیا اور اس نے یہ آیت پڑھی۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت چادر کے اندر پڑھی ہے، باہر بھی تو پڑھ سکتے تھے، باہر بھی تو پڑھ سکتے تھے، باہر نہیں پڑھی، چادر کے اندر پڑھی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے جو اپنا گھر بنایا ہوا تھا جس میں اپنے قربات جو ہیں وہ جمع کیے ہوئے تھے، ان کے پاس آ کے اس آیت کی تلاوت کی۔ تو عزیزان محترم سوال ہے، اگر باہر کرتا، اگر آیت باہر تلاوت کرتا تو بہت سارے ایسے ہوتے جو کہتے کہ ہماری شان میں آیت نازل ہو گئی ہے، تو جو ہے ہماری شان میں آیت نازل ہو گئی ہے۔ لیکن چونکہ اس نے چادر کے اندر جا کے آیت کی تلاوت کی ہے، تو اس کا مطلب کیا؟ رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں ہاں اولئک اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہیں، وخاصتی، یہ میرے خاص ہیں۔ اب میں اور آپ دنیا کائنات مل کے کہے کہ رسول کے خاص کچھ اور ہیں، خاص تو وہی ہوں گے جن کو رسول کہیں گے کہ یہ میرے خاص ہیں، تو جو ہے یعنی وحامتی، یہ میرے حامی ہیں۔ میں اور آپ سارے مل کے کہیں کہ فلاں 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 رسول کا حامی ہے تو وہ ہو جائے گا حامی؟ نہیں نہیں، حامی وہ ہوگا جس کو رسول کہیں کہ یہ میرا حامی ہے، ٹھیک ہے۔ وخاصتی، اب میں اور آپ سب مل کے کہیں کہ فلاں 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 رسول کے خاص ہیں تو وہ خاص نہیں ہوں گے، بلکہ کون خاص ہوگا؟ جس کو رسول کہیں کہ یہ میرے خاص ہیں، یعنی حامتی لحمہم لحمی۔ اب کوئی سارے دعوے کریں کہ جی فلاں کا گوشت رسول کا گوشت، فلاں کا خون رسول کا خون، نہیں نہیں، جن کا گوشت رسول کا گوشت ہے وہ حقیقت میں وہ ہوں گے جن کا رسول کہیں کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ یعنی دیکھیں نا، حدیث قصہ کا ایک ایک لفظ اگر پرکھیں آپ تو آپ کو واضح ہو جائے کہ لحموں کا لحمی، ان کا گوشت میں محمد کا گوشت، لحموں کا لحمی یعنی ان کا گوشت میرا گوشت ہے، دموں کا دمی، ان کا خون میرا خون ہے۔ جنہوں نے ان سے جنگ کی انہوں نے مجھ رسول سے جنگ کیا، جنہوں نے ان سے صلح رکھی انہوں نے مجھ رسول سے صلح رکھی۔ تو عزیزان محترم اب واضح تو ہو گیا کہ اللہ کے رسول اپنے قربات جو ہیں ان کو ظاہر کر رہے ہیں، یہ ایک بار نہیں ہوا، تو جو ہے نا یہ متعدد مرتبہ ہوا ہے، متعدد مرتبہ اللہ کے رسول نے معرفت دلائی ہے۔ مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول نے صرف انہی کی معرفت دلوائی ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتلایا کہ سچے کون ہیں؟ قرآن نے جب کہہ دیا، جب میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی ایک ایک آیت پر ایمان رکھتا ہوں، اگر ایک آیت پر بھی ایمان نہیں ہے نا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر قرآن کی ان آیات کا کیا کریں؟ یا تو آپ دعویٰ کریں کہ ہم ایمان نہیں رکھتے، اور جب قرآن میں ہے تو پھر ان کو مانیں۔ یعنی کتنی آیات ہیں جو بی بی کی شان میں ہیں، اب مباہلہ والی آیت لے آئیں تو اس میں بھی بی بی شامل ہیں، رسول کی بیٹی شامل ہیں، اگر طہارت عصمت والی آیت لے آئیں تو اس میں بھی بی بی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ عزیزان محترم متعدد مقامات پر اللہ نے ان کی سورہ دہر لے آئیں تو اس میں بھی بی بی جو ہے وہ شامل ہیں، تو متعدد آیات ہیں، تو ان آیات کا کیا کرو گے؟ اگر تمہارا قرآن پر ایمان ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تمہارا قرآن پر ایمان ہوتا تو وارثان قرآن کا انکار نہ کرتے، تو جو ہے نا اگر تمہارا قرآن پر ایمان ہوتا نا تو وارثان قرآن کا
انکار نہ کرتے. تم رسول کا اقرار کر رہے ہو اور آل رسول کا انکار کر رہے ہو. تم رسول کی بات مانتے ہو, آل رسول کی بات کو نہیں مانتے ہو. تم رسول کی بات کو مانتے ہو لیکن جو رسول کی بیٹی کہہ رہی ہیں ان کی بات کو نہیں مانتے. جس طرح اللہ کا رسول جو ہے وہ بغیر یہاں پر جب آئے ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ کتنے مقامات ہیں جب اللہ کے رسول نے آخری وقت میں کہا کہ کاغذ قلم دعا دو, میں کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. کہا یا نہیں کہا؟ جب کہا تو کون سی ہستی تھی جن نے کہا کہ کاغذ قلم دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کتاب کافی ہے, گناہ کتاب ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. تو عزیزان محترم اس کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ اب وہ لوگ جو رسول کو ان پڑھ کہتے ہیں ان کو جواب دے رہا ہوں کہ جو رسول کو ان پڑھ کہتے ہیں عزیزان محترم, اگر رسول ان پڑھ تھے نعوذ باللہ من ذالک تو پھر رسول کاغذ قلم دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, اگر رسول ان پڑھ تھے تو پھر رسول کاغذ قلم دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ جو رسول کاغذ قلم دعا مانگ رہے ہیں در حقیقت کچھ لکھنا چاہتے ہیں نا کہ میں کچھ ایسا لکھ جاؤں تاکہ تم بعد میں گمراہ نہ ہو جانا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول لکھتے بھی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب وہ جو کہتے ہیں کہ رسول کو ہم جیسے, بھائی اگر تم جیسے رسول ہیں تو پھر یہ بتاؤ کہ رسول پر وحی نازل ہوتی ہے, تم پر بھی وحی نازل ہوتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیں فکرے کہاں تک ہیں. صلوات پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہاں تک بھر دیے گئے ہیں ان کے ذہن اور عقل نکال دی گئی ہے اور وہ کچھ بھر دیا گیا ہے. لیکن جو منصف مزاج بندہ ہوتا ہے, اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اچھا کام کرو نا اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا. اچھا اس میں ہوگا کیا؟ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ پہلا یہ کہ اس میں برکت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس میں برکت ہو جائے گی. دوسرا کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے گا. تیسرا کیا ہے؟ وہ کام تمہارا ادھورا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, یعنی برکت ہوگی, کام تمہارا ادھورا نہیں ہوگا, اللہ راضی ہوگا. یہ تین چیزیں ہیں. جب اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ کی اتنی عظمت ہے, بسم اللہ کی اتنی فضیلت ہے, تو ہر نیک کام کی ابتدا میں بسم اللہ کو پڑھو. اور اگر تم بسم اللہ کو نہیں پڑھتے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ تمہارا کبھی بھی کام جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کام تکمیل تک پہنچ جائے تو ابتدا میں بسم اللہ پڑھو. نقصان کیا ہے؟ نہیں پڑھو گے تو تمہارا کام ادھورا رہ جائے گا. دوسرا کیا نقصان ہوگا؟ خدا راضی نہیں ہوگا. تو جو ہے خدا راضی نہیں ہوگا. تیسرا کیا ہے؟ اس میں برکت نہیں ہوگی. تو عزیزان محترم, اب یہ ایک چیز ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. متعدد احادیث اور بھی ہیں اس بسم اللہ کے متعلق, اور بھی ڈھیر ساری متعدد احادیث ہیں. اب سب میں بسم اللہ پڑھی جائے لیکن نماز میں نہ پڑھی جائے, یعنی پورا قرآن پڑھا جائے بسم اللہ نہ پڑھی جائے, تو جو ہے یا نہیں؟ قرآن پورے کی ہم نماز پڑھیں ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھیں تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی ہے نماز. ہر سورہ کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور ایک سورہ ایسی ہے کہ جس میں بسم اللہ آئی نہیں ہے اور پڑھنی بھی نہیں ہے, وہ ہے سورہ براءت. 10ویں پارے میں سورہ توبہ, اس سورہ میں بسم اللہ نہیں ہے, پڑھنی بھی نہیں ہے. اچھا اس میں نہیں ہے, پڑھنی بھی نہیں ہے, تو پھر ایک سورہ ایسا ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے. ٹھیک ہے, جس میں کتنی بار بسم اللہ آئی ہے؟ 2 مرتبہ. ایک تو ابتدا میں آئی ہے, ایک سورہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے, اور وہ ہے سورہ نمل. ٹھیک ہے, سورہ نمل. اچھا کیوں نہیں بسم اللہ پڑھتے نماز میں؟ کچھ لوگ نہیں پڑھتے بسم اللہ, نہیں پڑھتے. مسئلہ کیا ہے بسم اللہ سے؟ بسم اللہ سے مسئلہ یہ عزیزان محترم کہ بسم اللہ کے با کے نیچے جو نقطہ ہے نا وہ علی ابن ابی طالب. اس لیے کہ جس چیز کا تعلق علی سے ہے اس چیز سے ہمیں بغض ہے. ٹھیک ہے نا, اس لیے وہ نزدیک نہیں نہ جاتے, اس لیے نہیں جاتے کہ جو جس بی بی
محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ علی کی زوجہ ہے. ماشاءاللہ یہی تو سارا ٹھیک ہے. ابتدا میں انہوں نے کیا کیا، مثلا علی علیہ السلام کی دیکھ سے وہ بچ نہ پائے، اس کا بدلہ کس سے لیا؟ زوجہ علی سے. اس کا بدلہ کس سے لیا؟ زوجہ علی سے، بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا سے. اور پھر وقت گزرتا گیا. مجھے بتائیے، میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں کہ اصحاب الجنت و اصحاب النار. ایک فکر دی گئی کہ جو رسول کے پاس بیٹھ گیا وہ بخشا گیا. ٹھیک ہے جی، جو صحبت رسول میں آ گیا وہ بخشا گیا. اصحاب الجنت و اصحاب النار. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو جنت میں رہنے والے ہیں اور یہ جو دوزخ میں رہنے والے ہیں لا یستوی، برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ برابر نہیں. دن اور رات نہیں برابر نا، دن اور رات برابر نہیں ہے. اچھا، دوزخ میں رہنے والے اور جنت میں رہنے والے برابر نہیں ہے. اچھا، یہ روشنی، نور اور اندھیرا یہ برابر نہیں ہے. اچھا، مجھے بتائیے کہ یہ چیزیں برابر نہیں ہیں. عالم اور جاہل برابر، عالم اور نہ جاننے والا یہ دونوں برابر نہیں ہیں. دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا یہ دونوں برابر نہیں. دیکھنا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں. فرق ہے نا، ایک دیکھ رہا ہے، ایک کو نظر ہی نہیں آ رہا. اچھا، ایک حاکم ہے ایک غلام ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ فرق تو یہی ہے کہ حاکم کو اٹھا کے غلام بنا دیا، غلام کو اٹھا کے حاکم بنا دیا. تو جو ہے برابر نہیں ہے نا. حاکم اور غلام برابر نہیں ہے. دن اور رات برابر نہیں ہے. عالم اور جاہل برابر نہیں ہے. جب دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے لا یستوی، برابر نہیں ہے. کیا برابر نہیں ہے؟ اصحاب الجنت و اصحاب النار. جنت میں رہنے والے اصحاب اور دوزخ میں رہنے والے اصحاب یہ برابر نہیں ہے. اور پھر خدا آگے وضاحت کر رہا ہے کس چیز کی؟ جو جنت میں رہنے والے ہیں. واصحاب الجنت هم الفائزون. لیکن جو جنت میں رہنے والے ہیں وہ کامیاب ہیں. جو جنت میں رہنے والے ہیں وہ کامیاب ہیں. بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. 72 دوزخ میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے. مجھے بتائیے کہ وہ جو 72 دوزخ میں جائیں گے نظریہ کیا ان کا؟ بس یہی نظریہ کہ وہ کہتے ہیں جو رسول کے پاس بیٹھ گیا وہ شرابی ہے تو بھی جنت میں، وہ بد کردار ہے تو بھی جنت میں، وہ بے ایمان ہے تو بھی جنت میں، سارے جنت میں. ٹھیک ہے نا، میری بات پہنچ رہی ہے نا؟ بسم اللہ بسم اللہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ سب جنت میں. یہ 72 کا ایک قسم کا نظریہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب جنت میں، کوئی قید نہیں ہے. جی، اس لیے تو ہمارے اوپر لیبل لگا ہوا ہے نا کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے. جی جی، یہ بات سچی ہے یہ جھوٹی ہے جی؟ لیبل لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ہم اصحاب رسول کو مانتے ہیں. الحمدللہ. مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں اصحاب رسول کو. بے شک بے شک. جب ہم مانتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ گندی لعنت کیوں لگا دی گئی ہے؟ جی، ہم اصحاب کی عظمت کو مانتے ہیں، ان کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں. ہم ان کے پاؤں کی مٹی کی خاک کو اپنے آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہم ان کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں. لیکن یہ ہمارے اوپر جو لیبل لگا ہوا ہے کہ یہ اصحاب کو نہیں مانتے، یہ کیوں لگا ہوا ہے؟ حقیقت میں اس لیے لگا ہوا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہر صحابی جو ہے وہ جنت کا حقدار نہیں ہے. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ. جو رسول کے پاس بیٹھ گیا وہ جنتی ہے نہیں، یہ معیار غلط ہے. جی جی، ٹھیک ہے، جنت میں اس کو اس کا عمل لے کے جائے گا. بے شک. ٹھیک ہے، جنت میں اس کو اس کا عمل لے کے جائے گا. دوسری فکر یہ کہ جو رسول کے پاس ہے اس کی فضیلت اتنی بڑھ گئی، جو رسول کے پاس چند لمحے بیٹھ گیا وہ صحابی ثابت بن گیا. جو رسول کے پاس بیٹھ گیا، جو صحبت میں بیٹھ گیا وہ صحابی ہو گیا. ٹھیک ہے، اب جب وہ صحابی ہو گیا اس کو اتنی فضیلت دی گئی، اتنی فضیلت دی گئی، وہ چند منٹ ساتھ بیٹھ گیا، اس کی فضیلت ہے. لیکن جو رسول جن کا خون رسول کا خون ہے واہ واہ، ماشاءاللہ. ان کو بلا دیا گیا. جی،
جن کا کردار رسول کا کردار ہے ان کو بلا دیا گیا، جن کا علم رسول کا علم ہے ان کو بلا دیا گیا۔ یعنی قرآن میں اگر ایمان رکھتے ہو تو پھر یاد رکھنا کہ قرآن میں وارثان قرآن کا تذکرہ ہے، اور ان کی عظمت کا بھی تذکرہ ہے، ان کی عظمت کا بھی تذکرہ ہے، ان کی ولایت کا بھی تذکرہ ہے۔ اگر مانتے ہو قرآن کو تو پھر مانو ان آیات کو، تو جو ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیا کہہ رہی ہے آیت؟ یہ محبت آل محمد ہے، واجب ہے۔ یہ کس نے واجب کی؟ اللہ نے، رسول نے واجب کی، رسول نے نہیں کی، اللہ نے واجب کی۔ اور کیوں واجب کی؟ خدا کہہ رہے کہ اس کا بھی جو محبت ہے، مودت ہے، اس کا بھی فائدہ تجھے ہے، میرے رسول کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی جی۔ پھر آگے تھوڑا اس بار کر لو تو پھر کہتے ہیں جی وہ جی محمد مصطفیٰ کی امتی سارے بخشے ہوئے، ساری امت بخشی ہوئی، جی جی۔ ساری امت۔ پہلے تو اس چیز کا جو ہے وہ وعدے کرو نا کہ 72 دوزخ میں کیوں جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور ایک جنت میں کیوں جا رہے ہیں؟ جی۔ 72 دوزخ میں اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے رسول کی بتائی ہوئی ہر چیز پر عمل کیا ہے، لیکن رسول نے جس کا کہا تھا نا کہ یہ وقت کا امام ہے، علی سے لے کے مہدی تک، اس کا انکار کر دیا۔ ہر چیز مان لی امام نے، واہ 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 واہ۔ ہر چیز مانی ہے، امام نے مانی، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے، وہ دوزخ میں جا رہے ہیں۔ جی بے شک۔ اور اگر اتنا مہم ہے امامت تو پھر قرآن میں اسی طرح خالق کبریا نے ارشاد فرمایا کہ میں روز محشر ہر ایک کو ندا دوں گا، اٹھاؤں گا اس کے امام کے ساتھ، اور جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا وہ کامیاب ہے۔ جنہاں دے سجے ہاتھ سے اعمال نامہ ہونا نا وہ بڑے کامیاب ہونا۔ اصحاب الیمین تے اصحاب شمال دا کی حال ہونا؟ ابلیا پانی جی کھولدا ہوا پانی انہاں دی ضیافت ہونی۔ واہ۔ وہ ابلا ہوا پانی ایسے پئیں گے جیسے پیاسا اونٹ نہیں ڈک ڈک کر کے پیتا، ایسے پئیں گے، اور پھر بھی پیاس نہیں مٹے گی۔ جی جو قرآن کہہ رہا ہے پیپ ان کی خوراک ہوگی، کھولتا ہوا پانی۔ اور اتنی شدید گرمی کہ وہ ہوا اتنی گرم ہوگی کہ اس میں کبھی حرارت آئے گی نہیں، ٹھنڈ ٹھنڈی ہوگی نہیں، صدقے۔ اتنی زیادہ شدید گرمی۔ جی میرے بھائی اور بزرگوں، موسم بنا ہوا ہے بارش کا، خدا بند عالم سے التجا ہے کہ اس طرح کے بادل ہو رہے ہوں تو دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ بے شک بے ہم سب کو خدا کی ذات صحیح معنوں میں معرفت اہل بیت، معرفت توحید نصیب فرمائے۔ نبی کریم جو کہتے ہیں کہ ساری امت بخشی، تو اسی امت میں تو وہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے رسول کو ستایا ہے۔ جی جی صحیح کہا۔ رسول کو ستانے والے بھی بخشے جائیں گے؟ نہیں ہاں؟ رسول کے بیٹوں کو قتل کرنے والے بھی بخشے جائیں گے؟ نہیں نہیں۔ اسی امت میں تو وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے رسول کے بیٹوں کو ذبح کیا ہے۔ ہاں؟ اس امت میں وہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے رسول کی آل کو ستایا ہے۔ اس امت میں وہ بھی ہیں جنہوں نے رسول کی بیٹی کے گھر کو جلایا ہے، وہ بھی بخشے جائیں گے۔ اس امت میں وہ بھی ہیں جنہوں نے رسول کی بیٹی کو ستایا ہے، رلایا ہے، اور اتنا رلایا ہے، اتنا رلایا ہے، میں بالکل زیادہ نہیں پڑھوں گا، 1-2 منٹ آپ کی سماع تلاشی کروں گا۔ بھائیوں، لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ بی بی آپ اپنے رونے کا ٹائم معین کریں، وقت معین کریں، یا صبح کو رو لیا کریں، شام کو خاموش ہو جایا کریں، یا شام کو رو لیا کریں، صبح کو خاموش ہو جایا کریں، اس واسطے کہ ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ بی بی کا گریہ بھی لوگوں کو پسند نہیں تھا۔ یعنی اس امت میں تو وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے رسول کی بیٹی کی پسلیوں کو توڑا ہے، اس امت میں تو وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے رسول کی بیٹی کا موسم شہید کیا ہے، اس امت میں تو وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی ہے۔ چلو میں علی کہہ رہا ہوں، میں آپ کے خلیفہ کی بات کرتا ہوں، آپ کے چوتھے خلیفہ کے گھر کے باہر ایک میں کہتا ہوں ایک کسی کے اوباش، ایک بندہ اوباش کسی کے دروازے پر آ جائے گا تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ 300 افراد، 300 بدماش کہہ لیں آپ کہ علی کے دروازے کے باہر، رسول کی بیٹی کے دروازے کے باہر کون؟ 300 افراد کیوں آئے ہو؟ علی کو لینے آئے۔ یعنی علی علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، بی بی زہرا کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا ہے، اور
لکڑیاں جلتی ہوئی لکڑیاں ساتھ لے کے ہیں، مخصوص قسم کی جلتی ہوئی لکڑیاں. ہائے ہائے ہاں 3 مہینے مدینے والے ان سے کھانا بناتے رہے، حرمت کی بھی خیال نہیں ہے، 3 مہینے تک کھانا پکاتے رہے گھر کا. عزادارو میں کہوں گا وہ افراد بھی جنت میں چلے جائیں گے. بس عزادارو جنہوں نے رسول کی بیٹیوں کو تنگ کیا، یہ تو رسول کی بیٹی تھی اور رسول کی بیٹی کے گھر کو ابتدا میں چلایا. اب آتے ہیں وہ بیٹیاں، وہ رسول کی بیٹیاں کہ جنہوں نے کربلا کے مقام پر جن کے گھر جلا دیے گئے. عزادارو خیموں کو آگ لگی تو نیزوں کے ساتھ چادروں کو سروں سے اتارا گیا. یہ رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتاری. عزادارو رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو اتارا گیا، کس سے؟ نیزوں کے ساتھ، اور خیموں کو جلا دیا گیا. یہ امت، اس امت کے افراد جنت میں جائیں گے. یہ افراد جنت میں جائیں گے جس میں شمر جیسے لعین ہیں، جس میں عمر سعد جیسے لعین ہیں، جس میں حسین بن نمیر جیسے لعین ہیں. وہ افراد عزادارو، یہ وہ افراد کہتے ہیں کہ امت محمد میں سارے افراد جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے. عزادارو یہاں پر جو سارے ہیں نا، یہ جو امت وسط کا تعلق ہے نا، یہ آل محمد کے ساتھ ہے. آل محمد ہیں امت وسط. عزادارو یہ جو تکلیفیں دی گئی ہیں نا رسول کی بیٹیوں کو، علی کی بیٹیوں کو تنگ کیا گیا ہے، یہ علی کے بدلے لیے گئے ہیں. وہ علی علیہ السلام جنہوں نے ان کے بڑوں کو تیل کیا تھا، سنار کیا تھا، وہ بدلے باطل نے لیے ہیں علی کی زوجہ سے. وہ بدلے لیے ہیں زوجہ سے اور علی کے بیٹوں اور بیٹیوں سے. عزاداران حسین علی کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کربلا کے مقام پر، اور علی کی بیٹیوں کو قید کر کے رسنے ہاتھوں میں باندھ کر کبھی کوفے کے بازار میں پھرایا، کبھی شام کے بازار میں پھرایا، کبھی ابن زیاد کے دربار میں اور کبھی یزید کے دربار میں.